السلام علیکم ویورز، میرا نام ذیشان ہے اور یہ ویڈیو بنانے کا میرا پرپس یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اویئرنیس ہو جو ٹرم یوز ہوتی ہے تصوف کی. تصوف بہت آپ نے اسلامک اسکالرس جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی کافی اس تصوف کے بارے میں کافی بات کی ہے اور وحدت الوجود کے بارے میں کافی بات کی ہے. تو ویورز اگین میں یہاں پہ آپ سے وہی ہے کہ جو میں نے ایکسپیرینس کیا وہی آپ سے شیئر کروں گا، اور جو کتابوں میں تصوف کے معنی ہیں اس کے بارے میں تو مجھے نہیں معلوم، لیکن جو اسپریچولی جو مجھے جو روحانیت کے تھرو جو مجھے انفارمیشن ملی، اچھا وہ ایسے نہیں ملی کہ یہ مت سمجھے گا کہ کوئی مطلب کوئی سپر نیچرل وے میں ملی، ایسا نہیں ہے. بیسکلی جب ہم روحانیت میں ہوتے ہیں نا تو ہم ان گائیڈنس ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اکارڈنگلی نا اسی مطابق جو ہے پھر ہم چیزوں کو ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم لفظوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. رائٹ، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں چھوٹی سی آپ کو کہ جیسے ایک لفظ ہے ایول. اب لوگ اس کو ایول بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے جو ایک معنی ہیں ایول کے وہ یہ بھی ہے امورل کے بھی معنی ایول ہی ہیں. رائٹ، تو کچھ لوگ اس کو امورل پڑھیں گے لیکن آپ نے ایول تو نہیں پڑھا نا. آپ نے کیا کیا، جو ایک برائٹر سائڈ ہے اس ورڈ کا، اس ورڈ کے میننگ کا آپ نے وہ لیا، تو اس سے آپ نے وہ نیگیٹو انرجیز جو ہیں وہ ریپیل کر دی. ٹھیک ہے، تو بہرحال میں اس کو آپ سے یہی شیئر کروں گا اپنے ساتھ، میرے ساتھ جو واقعات ہو ان کے مطابق ہی آپ کو بتاؤں گا. تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی ویورز، کیونکہ ٹاپک چھوٹا نہیں ہے، کافی لمبا ٹاپک ہے، اور لیکن اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ. رائٹ، کیونکہ مسلمان جو ہے نا وہ اگین وہ سمجھتے ہیں کہ جو دین ہے اس دین میں ہمیں جو ہے وہ اسٹریٹ اوے وہی چیزوں کو فالو کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور شریعت کو فالو کرنا ہے، بالکل برحق کرنا ہے. وہ تو ہے ہی، اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں کرتا نا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن آپ اس چیز کو سمجھیں کہ تصوف بیسکلی اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ ریلیجن. اچھا، ریلیجن کا جہاں پہ میں ورڈ یوز کر رہا ہوں نا، تو ریلیجن یہاں پہ بیسکلی ریلیجن کا ایز سچ کوئی ورڈ یوز ہوا نہیں ہے قرآن میں. ٹھیک ہے، اور نبی نے بھی ایز سچ کوئی ریلیجن کا معاملہ جو ہے ریلیجن کا ورڈ نہیں یوز ہوا، دین کا ورڈ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو دین جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. تو اس بارے میں آپ کو بعد میں ایک ویڈیو بناؤں گا، چھوٹی سی ہوگی، وہ اتنی زیادہ لمبی نہیں ہوگی دین کے بارے میں. لیکن دین کو آپ ریلیجن سے مکس اپ نہ کریں. دین ہیز اونلی ٹو ڈو وتھ دی گڈ مورلس اینڈ وتھ دی بلیف ان ڈیوائن، دی ون اینڈ اونلی ڈیوائن، اللہ. ٹھیک ہے، اچھا تو تصوف کا کانسیپٹ جو ہے نا ویورز، بیسکلی یہ اگر آپ یہ 6 سینچری سے جو ہے وہ اگر آپ پہلے جاتے ہیں اسلام آنے سے پہلے، اور اس کی جو زیادہ تر جو اس کی پریکٹس ہوتی ہے نا تصوف کی، وہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوا ہے تصوف یہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا. ہاں، لیکن اس کی پریکٹسز میں انوالو رہا ہوں اور اگین ان گائیڈنس رہا ہوں. میں نے اس کو نیٹ میں سرچ کر کے نہیں پڑھا یا میں نے کوئی بک نہیں پڑھی. رائٹ، لیکن ان گائیڈنس ود دی ہولی اسپرٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ، یا ایک اپنی روح جو ہے اس کے مطابق ایک رائشیس پریکٹسز کی گائیڈنس میں رہا ہوں، تو مجھے یہ سب چیزیں معلوم ہوئی ہیں. رائٹ، تو اس چیز کو کلیئر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے. تصوف ہے کیا؟ تو اب میں اسٹارٹ کرتا ہوں اس کو، زیادہ لمبا اس میں انٹروڈکشن نہیں دے سکتا تصوف کا. اب میں اس کو اسٹارٹ کرتا ہوں. رائٹ، تو بیسکلی یہ جو تصوف کی پریکٹس سے آپ جو ہے نا وہ تصوف کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. تصوف ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ ڈپریشن میں ہیں اور آپ کو خیالات آ رہے ہیں
اور آپ آپ نے کوئی سبسٹینس لے رہے ہیں رائٹ، یا اسپرٹ کی انٹیک کر رہے ہیں لکر کی شیپ میں، تو اس وقت آپ ایک ڈیسپیئر کی سچویشن میں آ جاتے ہیں، اپنی لوور فریکوینسی میں آ جاتے ہیں، تو اس لوور فریکوینسی کے تھرو پھر آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں دوسری فریکوینسی سے، تو ان تھاٹس میں آپ آ جاتے ہیں رائٹ. تو یہ تصوف نہیں ہے. تصوف بیسیکلی تصور سے نکلا ہے. اب آپ کوئی بھی تصور کریں گے نا تو وہ تصوف میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تو پہلی چیز ہو گئی. ٹھیک ہے ویورز، اب وہ تصور آپ کا پاک ہوگا تو آپ ایک پاکی کے تصوف میں ہوں گے. آپ انہی محفلوں میں پھر جا رہے ہوں گے خوابوں میں، یا اپنے کانشیس لیول میں جو ان پاک خیالات کے تھرو ہوں گی. ٹھیک ہے، اور اگر آپ پاک خیالات میں نہیں ہوں گے تو آپ ڈیفینیٹلی نگیٹو انرجیز میں آپ جا رہے ہوں گے، اور سوتے ہوئے بھی پھر آپ کو برے خواب ہی آ رہے ہوں گے، یا پھر آپ کو بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ آپ کو خوفناک چیزیں نظر آ رہی ہوں گی رائٹ، جو کہ جن کی ایگزسٹنس ہے. یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. یہ مت سمجھے گا کہ یہ ایلوژن ہے یا ڈیلوژن ہے. آپ کو میڈیکلی جو ہے نا وہ اس کو کوئی ڈیفائن نہیں کر پائے گا. اور میں خود بھی اپنا اپنا کلینکل سائیکولوجی جو ہے وہ میں اس کے سیشنز بھی لے چکا ہوں، میڈیسنز بھی لے چکا ہوں، لیکن میں ان کو سمجھا نہیں، وہ سمجھ نہیں سکے. انہوں نے بولا کہ ہمارا ریلیجن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم میڈیکل سائنس میں ریلیجن کو انوالو ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک الگ بات ہو جائے گی. اینی ویز، تو تصور سے تصوف کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اچھا تصوف ہے یا اچھا تصوف نہیں ہے، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے جسم کی پاکی کے اوپر، کہ آپ کا جسم اگر پاک ہے تو وہ انرجیز جو ہے وہ پازیٹیو انرجیز جو ہے وہ ایبزارب کرے گا. نیچرل پازیٹیو انرجی کی بات کر رہا ہوں رائٹ، نیچر کی انرجیز کو ایبزارب کرے گا. اور اگر آپ کا جسم پاک نہیں ہے، آپ کی نفس پاک نہیں ہے، بیسیکلی جسم پاک ہونے سے مطلب میرا نفس پاک کا ہی ہے، تو آپ نگیٹو انرجیز میں جائیں گے رائٹ. تو آپ نگیٹو تصوف میں جائیں گے، نگیٹو تصورات آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہوں گے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو مائنڈ میں رکھیں. گزر چکا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب ہاؤ ڈز انرجیز ورک، یہ ایک سائنٹیفک معاملہ ہے، اس کو بعد میں ڈسکشن کریں گے. پہلے میں آپ کو تصوف کی پریکٹسز بتا دوں جو کہاں کہاں پہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور جن کو ابھی بھی لوگ اپلائی کرتے ہیں. نمبر 1، جب یہ کرسچینٹی کا اسٹارٹ ہوا تھا نا، تو کرسچینٹی میں بیسکلی جو مونکس ہوتے تھے نا، ایک خاص قسم کے مونکس ہوتے تھے جو اپنے سر کو کور رکھتے تھے، بالوں کو کور رکھتے تھے، کانوں کو کور رکھتے تھے، اپنے ہاتھ پاؤں، مطلب اپنے پورے جسم کو کور رکھتے تھے. صرف ہاتھ ان کے نظر آتے تھے اور پاؤں نظر آتے تھے. آپ نے پرانی فلموں میں بھی دیکھا ہوگا ان کو اکثر. ٹھیک ہے نا، تو یہ مونارکی بیسکلی جو ہے نا اس میں مونکس کا کافی انوالومنٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ ان جانوروں سے بالکل ان کو نفرت ہوتی تھی. نفرت ان سینس کہ جانوروں کی انرجی کے ساتھ ان کی انرجی میچ نہیں ہو پاتی تھی، تو یہ جانوروں سے دور رہتے تھے، بھلے وہ بلی ہو یا کسی بھی قسم کا جانور ہو. ٹھیک ہے، اپنے کھانے پینے میں بہت ساری وہ کرتے تھے، مطلب سادہ غذا کھاتے تھے، بریڈ کھاتے تھے، گوشت کا استعمال اتنا نہیں کرتے تھے یہ لوگ. جو ایکچوئل مونکس کی بات کر رہا ہوں رائٹ، جو ایکچوئل پریکٹسز میں تھے اس وقت. تو اس سے ہوتا کیا تھا کہ بیسکلی اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیتے تھے اس ہائر فریکوینسی کے ساتھ، ہائر سیلف کے ساتھ، جو بیسکلی آپ کو اس دنیا کے شور شرابے میں وہ انرجی نہیں ملتی. ٹھیک ہے، اب یہی کام جو ہے وہ بدھسٹ بھی کرتے ہیں. بدھسٹ بھی کیا کرتا ہے کہ اپنا بالکل مائنڈ کو، اپنے پیس آف مائنڈ کی خاطر کیا کرتا ہے کہ بالکل ایک کنارہ کشی کر لیتا ہے رائٹ. فیملی سسٹم سے بالکل دور ہو جاتا ہے، اپنی پریکٹسز کو انوالومنٹ میں رکھتا ہے.
اور وہ اپنے ہائر سیلف سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. اب وہ اس کا ہائر سیلف کیا ہے؟ اس کا ہائر سیلف کوئی اسپرٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہائر سیلف ہولی اسپرٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہولی اسپرٹ بیسکلی ایک ڈفرینٹ چیز ہے. جو نارمل اسپرٹس ہیں نا، وہ آپ کی ہائر سیلف میں جب اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ آپ، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے محبت کا، تھرو لو. کیونکہ آپ کو کسی بھی تصور میں جانے، اچھے تصور میں جانے کے لیے آپ کو اپنے مائنڈ کو بالکل کلیئر کرنا پڑے گا کسی بھی نگیٹو انرجی سے، نگیٹو تھاٹ سے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور الٹیمیٹلی اپنا ہارٹ کلیئر کرنا پڑے گا. صحیح. اب یہی پریکٹسز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوئیں پھر بعد میں جو صوفیہ کرام گزرے، لیٹ سینچریز کی بات کر رہا ہوں، اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اسلام کے بعد بھی آپ کو بہت سارے صوفیہ کرام ملیں گے، ٹھیک ہے، جو اس پریکٹسز میں گزرے، رائٹ. تو انہوں نے اپنے آپ کو بیسکلی دنیا سے بالکل ہی ایک الگ اس میں کر لیا، دنیا سے بالکل دور ہو گئے. تو ویورس، یہ بہت مشکل ہے ڈیفائن کرنا، لیکن میں پھر بھی آپ کو جتنا کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں، رائٹ، تاکہ اس کی ایگزسٹنس سے کوئی ڈینائی نہ کرے. اور جو یہ بزرگان دین ہیں، ان کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ، نازیبا الفاظ نہ نکالے کہ تمہارے بابا تو کچھ ہیں ہی نہیں، یا کسی کے بابا تو کچھ ہیں ہی نہیں. ایسے الفاظ نہ نکالیں، کیونکہ یہ نفس کی شدت میں تو وہ بول دیتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہوتا ہے، رائٹ. تو اب تصوف بیسکلی اس سے کنیکٹ ہونے کے لیے آپ کو یونٹی آف ایگزسٹنس سے کنیکٹ ہونا پڑے گا. اب یونٹی آف ایگزسٹنس کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یونٹی آف ایگزسٹنس بیسکلی انسان کی وہ شناخت ہے جس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں مخلوقات کی شناخت کو سمجھنا پڑے گا، رائٹ. اب مخلوقات کی شناخت ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ ہم مخلوقات کی شناخت کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں سائنٹیفکلی یہ دیکھنا پڑے گا کہ تمام کریشن جو ہے، ان کی جو ان کو کریٹ کیا گیا ہے وہ بیسکلی مادے سے کیا گیا ہے. مولیکیول آپ لے سکتے ہیں، سب سے جو چھوٹا مولیکیول کے اندر پھر الیکٹرانس، پروٹونس اور نیوٹرونس آ جاتے ہیں. تو خیر، مولیکیولز کو آپ لے لیں، اور مولیکیولز ہمیشہ پیئرس میں کام کرتے ہیں. تو قرآن میں بھی بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑوں میں بنایا، ٹھیک ہے. تو ہم اس چیز سے پہلے تو ہمیں واقف ہونا ہوگا کہ جتنی بھی کریشنز ہیں جو پیئرس میں بنی ہیں مولیکیولز کے تھرو، جن میں واٹر پارٹیکلس ہیں، ڈسٹ پارٹیکلس ہیں، کلے کی بات کر لیتے ہیں، اور لائٹ انرجی ہے، رائٹ. تو ان تین ایلیمنٹ سے مل کے جتنی بھی مخلوقیں، جو تمام مخلوقیں بنی ہیں، وہ مخلوقیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں. وہ مخلوق شجر بھی ہو سکتا ہے، وہ پرندے بھی ہو سکتے ہیں، وہ انسان، جانور، مچھلی، پانی، مٹی، ہوا، آنکھ، وہ تمام مخلوقیں بن جاتی ہیں، رائٹ. یہ سب مخلوقیں ہی ہیں، یہ مائنڈ میں رکھیں. تو جب ہم ان مخلوقوں کو سمجھتے ہیں تو بیسکلی ہمیں ان سے کنیکٹ ہونا پڑے گا. اب ہم ان سے کنیکٹ کیسے ہوں گے ویورس؟ ہم ان سے کنیکٹ ہوں گے بیسکلی فریکوینسی کے تھرو، رائٹ. اب فریکوینسی کیا ہوگی؟ کہ فریکوینسی یہ ہوگی کہ جب آپ اپنے آپ کو کلین کریں گے، رائٹ. تو پہلا ایلیمنٹ تو آپ کو اپنے آپ کو کلین کرنا پڑے گا. آپ کیسے کلین کریں گے؟ آپ ایسے کلین کریں گے کہ آپ کو فور دا ٹائم بینگ، آپ کو 1 مہینے، 2 مہینے یا 3 مہینے کے لیے جتنے بھی رشتے ہیں آپ کے جن سے آپ اٹیچڈ ہیں، آپ کو ان سے الگ ہونا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیاوی سوچ میں ہوں گے. ان کے مائنڈ میں یہی ہوگا کہ یار پیسے کیسے کمانے ہیں، اور بجلی کا بل کتنا آ رہا ہے، اور پانی نہیں آ رہا، یا پھر مجھے باہر کی امیگریشن چاہیے، یا پھر میرے پاس کوئی مطلب وہ مانیٹری ان کا جو ہے نا وہ مائنڈ چل رہا ہوگا ریشنلی، ٹھیک ہے نا.
تو آپ کو ان تمام چیزوں سے الگ ہونا ہوگا. سیکنڈلی آپ کو اپنے ساتھ کسی چیز کوئی ایسی سوچ نہیں رکھنی پڑے گی جو آپ کو رکاوٹ آپ کو پیدا کرے آپ کی مائنڈ کی سوچ کو کلیئر کرنے میں. تو ویورس، اب آپ اپنے آپ کو کلین کیسے کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو اپنے آپ کو کلین کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہوگا کہ آپ کے ہیومن باڈی میں وہ ایسے کون کون سے پارٹس ہیں جس سے آپ جو ہے وہ کوئی بھی انفارمیشن ایبزارب کرنے کی یا انفارمیشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب نمبر 1 وہ آپ کی آئی سائٹ ہے. آپ آنکھوں سے دیکھ کے بھی انفارمیشن لیتے ہیں. آپ کی اسمیلنگ سینس ہے. آپ سونگھ کے بھی جو ہے وہ کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ یار یہ ہوا صاف ہے یا صاف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جس طرح جانور اکثر کرتے ہیں. تھرڈ، آپ سن کے جو ہے وہ کانوں کے ذریعے لفظوں کو سن کے جو ہے وہ آپ انرجی اپنے جسم کے اندر، مائنڈ کے اندر لا سکتے ہیں. رائٹ. فورتھ نہیں، بس یہ تین ہی ہے. فورتھ تو پھر آپ بول لیں نا، وہ تو آپ بیسکلی اپنا ڈیلیور کر رہے ہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے. تو آپ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں کہ آپ جو شور ہے نا، دنیاوی شور کی بات کر رہا ہوں، اس سے آپ کو تھوڑا سا 2-3 مہینے کے لیے سائڈ میں ہونا ہوگا، دور ہونا پڑے گا. صرف ایک دفعہ ہونا پڑے گا. جب آپ ایک دفعہ آپ نے اپنے آپ کو کلیئر کر لیا نا، اپنی نفس کی پیوریفیکیشن کر لی صرف ایک دفعہ، اس کے بعد آپ کو دوبارہ اسی لائف اسٹائل میں آنے کے لیے بہت پرابلم تو ہوگی ڈیفینیٹلی. پھر آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی سی بھی جو ساؤنڈ آئے گی نا، وہ آپ کو ایسے ہیمرنگ کرے گی مائنڈ میں کہ یار آپ بولیں گے میں کہاں آ گیا. جیسے کوئی بندہ یورپ جاتا ہے نا، یا کسی گاؤں میں رہ رہا ہوتا ہے، اچانک سے شہر میں آ جائے گا تو اس کو پیں پاں پوں پاں سب چیزوں جو ہے نا، ہارنس وغیرہ اور تمام چیزوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی. تو یہ ایک عمل تو آئے گا، لیکن پہلے پیوریفائی آپ کر لیں. پیوریفائی کیسے کریں آپ؟ ٹھیک ہے نا، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. اور یہ آپ کی ہیلنگ کا بھی میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. اس سے آپ کا ٹراما بھی ریکور ہو جائے گا، کیونکہ آپ نئی میموریز ڈیولپ کریں گے اپنے مائنڈ میں. تو وہ نئی میموریز کیا کریں گی کہ آپ کی جو پرانی میموریز ہیں نا، ڈیسپیئر والی یا فیئر والی یا کوئی ناکامی والی جو آپ کی میموریز آلریڈی بلٹ ان ہیں، جو آپ کو ہانٹ کرتی ہیں، رائٹ، تو وہ اس کو اوور کم کریں گی، کیونکہ آپ اس میں ایک نئی انرجی کا جو ہے وہ پیک بنا کے، اور پیکٹ جو ہے وہ نئی انرجی کا پیکٹ اس کو کور کر لے گا آپ کی نگیٹو انرجی کو. رائٹ. تو لیکن اس میں کنسسٹنسی بڑی امپورٹنٹ ہے. اینی ویز، اب آپ اچھے لفظ سنیں. آپ پیغمبروں کی جو کہانیاں ہیں اس کو سنیں، نبی کی سیرت کو پڑھ لیں. رائٹ. اور آپ کوئی ایڈونچر مووی دیکھ لیں فار ایگزامپل، یا پھر آپ کوئی اچھی میلڈی سن لیں. ٹھیک ہے نا. سمندر کی ہوائیں جو ہیں اس کو وہاں سمندر کے پاس بیٹھ جائیں، یا کسی ایسی جگہ پارک میں بیٹھ جائیں جہاں پہ اتنا انوالومنٹ نہ ہو، شور وغیرہ نہ ہو. رائٹ. تو اس طرح آپ کیا کریں گے کہ آپ اچھے ورڈز کو سنیں. جو لوگ اچھے ورڈز میں نہیں بات کر رہے، آپ ان سے اپنے آپ کو دور کریں. ٹھیک ہے، فار دی ٹائم بھی، تاکہ آپ کا مائنڈ کلیئر ہو سکے. رائٹ. کیونکہ یہ انرجی ہے. دیکھیں ہم بول رہے ہیں نا، بیسکلی اب میں یہ بول رہا ہوں، یہ اس کا کیا پیچھے پروسیس کیا ہے بولنے کا پروسیس اس میں یہ ہے کہ میرے منہ سے جو ہوا نکل رہی ہے وہ کسی ویو لینتھ میں کام کر رہی ہوگی نا، کسی میڈیم میں کام کر رہی ہوگی. اب وہ میڈیم آپ کا اسپیس بھی ہو سکتا ہے، میڈیم آپ کا ارتھ بھی ہو سکتا ہے، سی بھی ہو سکتا ہے، اور ایئر بھی ہو سکتا ہے. رائٹ. اب یہ ویو بیسکلی جب ویو کے تھرو نکل رہا ہے تو اس میں آپ کی فریکوینسی بھی آ جائے گی، آپ کا ڈسٹنس بھی آ جائے گا، آپ کا ٹائم بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو فریکوینسی کو آپ اپنا ٹائم کے ساتھ میچ کر کے، اور آپ ایک چیز کو ڈیلیور کر رہے ہیں. تو اسی طرح جب آپ کوئی چیز سن رہے ہیں نا، کوئی ورڈ سن رہے ہیں، تو وہ سیم اسی فریکوینسی اور ڈسٹنس اور ٹائم کے مطابق، فریکوینسی امپورٹنٹ ہے، وہ کیا ہوگا کہ وہ آپ اس کو ایبزارب کریں گے. ٹھیک ہے.
اب جب آپ اس کو ایبزارب کریں گے تو وہ فریکوینسی جو ہے بیسکلی جا کے آپ کے مائنڈ میں اس فریکوینسی سے میچ کرے گی جو اس سے ریلیٹڈ ہو. ہم کہتے ہیں نا، اکثر ہم کہتے ہیں کہ یار نہیں میری فریکوینسی میچ نہیں ہو رہی یار اس بندے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. ہم اکثر بولتے ہیں کہ نہیں یار میرا کچھ طبیعت نہیں میچ ہو رہی نا اس کے ساتھ. تو اس کا یہ بڑا ریزن ہوتا ہے. اب اس کی مثال میں آپ کو ایسے دے دیتا ہوں کہ آپ اگر گالیوں میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لفظ لفظ میں آپ کے گالیاں نکل رہا ہے یا کوئی ایسے الفاظ نکل رہے ہیں جو ایسے ہی الفاظوں کو اٹریکٹ کریں گے جو اچھے نہیں ہوں گے، ایک بات بتا رہا ہوں. تو آپ کی نا ایگزامپلس بھی ویسے ہی ہوں گی. آپ کی ایگزامپلس کیا ہوں گی کہ یار یہ کوئی اپنا بزرگ یا بابا جو اپنے پیشاب کو روک کے دکھا دے. تم اپنے پیشاب کو تو روک نہیں سکتے، ٹھیک ہے. تو آپ کی مثالیں ایسی ہوں گی. لیکن اگر آپ کی نفس پیوریفائڈ ہوگی نا، آپ کا مائنڈ کلیئر ہوگا، آپ کا دل کلیئر ہوگا، سب سے امپورٹنٹ چیز، رائٹ، سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. تو آپ کسی کو بھی ایکیوز کرنے سے پہلے نا، آپ اس کو اگر ایکیوز کریں گے بھی، اختلاف اگر کریں گے بھی، تو آپ اپنے اچھے لفظوں کا سلیکشن ضرور کریں گے، ٹھیک ہے. اس سے یہ کلیئر ہو جائے گا کہ آپ نفسانی شدت میں نہیں بول رہے، کیونکہ آپ جب بھی نفسانی شدت میں بولیں گے نا، آپ شر کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے. اب آپ یہ بھی اگزامپل دے سکتے ہیں، میں آپ کو ڈفرینس بتا رہا ہوں کہ کیسے ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے نا ایسے لوگوں کو جو نفس کی شدت میں یا جو روحانی معاملات میں. اب وہ آپ کو یہ مثال دیں گے کہ کوئی بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. بھائی آپ یہ بھی تو اگزامپل دے سکتے ہو نا کہ کوئی بزرگ اپنی سانس نہیں روک سکتا. آپ یہ بھی تو اگزامپل دے سکتے ہو، رائٹ. لیکن آپ پیوریفائڈ ہی نہیں ہو اس لیول پہ. آپ کو روحانیت کا معلوم ہی نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ کتابی باتوں میں لگے ہوئے. میں بار بار اس چیز کو کلیئر کر دوں، رائٹ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے اللہ کے، اور پیغمبر ہیں اللہ کے آخری، رائٹ. اور میں آپ کو یہ بار بار کلیئر کر دوں کہ جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں، خلیفہ گزرے ہیں، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، وہ ان کی نفس پاک ہے، ٹھیک ہے. نہیں تو وہ اس انرجی میں ہی نہیں آ سکتے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں بیٹھیں، کیونکہ وہ اتنی پازیٹیو انرجی ہوتی ہے کہ اس میں پازیٹیو پلس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو جتنی پازیٹیو انرجی میں ہوگا اس کے ساتھ اتنی ہی نیگیٹو انرجی آئے گی، ٹھیک ہے. یہ بھی مائنڈ میں رکھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بہت ہی مشکل ہوتا ہوگا کہ وہ کتنی چیزوں کو برداشت کرتے ہوں گے اور لوگوں کو ان کی اصلیت نہیں بتاتے ہوں گے کہ میں تمہارے اندر کیا دیکھ رہا ہوں. اگر وہ بتا دیں تو وہ تو پھر اسلام ہی قبول کوئی نہیں اتنا کر پاتا نا. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی کی تعریف نہیں کریں گے، کسی کے بارے میں آپ اس کو اصلیت بتائیں گے یا سچ بتائیں گے، تو وہ بیسکلی آپ سے دوری ہٹے گا، وہ آپ کو کیوں سنے گا، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں، ٹھیک ہے ویورس. اب یہ تو انرجی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کس طرح جو ہے وہ پازیٹیو انرجی اور نیگیٹو انرجی میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں تھرو ورڈس. صحیح ہے. تو آپ کلیئر اگر ہوں گے تو آپ فوراً نیگیٹو انرجی کو ابزارب کر لیں گے. آپ اس قسم کی مثالیں پکڑ لیں گے یا ورڈس پکڑ لیں گے، رائٹ، کہ یہ کوئی اپنا پیشاب روک نہیں سکتا، تو آپ فوراً پکڑ لیں گے کہ یار یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ کوئی اپنی سانس نہیں روک سکتا. تو یہ آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو پلیز مائنڈ میں کلیئر کر لیں. جن کو بھی سن رہے ہیں نا آپ لوگ، وہ ان کو چاہیے کہ وہ امن قائم کریں اور بیسکلی وہ محبت سے چیزوں کو ڈیلیور کریں، اور لفظوں کی سلیکشن جو ہے وہ اچھی رکھیں، ٹھیک ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. اور بیہیویئر بھی اچھا رکھیں گے تو اچھی بات ہے. بیہیویئر بھی بڑا امپیکٹ کرتا ہے. تو تصوف میں بیسکلی ویورس آپ کو اپنی نفس کو کلیئر کرنا پڑتا ہے. نفس کلیئر کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. آپ کو آئسولیٹ ہونا پڑے گا. آپ کو بھلے آپ کے پیرنٹس کیوں نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ کی وائف کیوں نہ ہوں، جو بھی معاملات ہیں، لیکن آپ کو تھوڑے وقت کے لیے آپ کو آئسولیٹ ہونا پڑے گا اگر آپ اپنی روح کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا، ہم اس پیٹ کو لے کر آئے ہیں. اب ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ایک بات ہے، روزے کیوں رکھا جاتا ہے؟ کوئی سمجھتا نہیں ہے نا اس چیز کو. روزے جب ہم رکھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے نا شیطان بند ہو گیا. بھائی وہ شیطان بند ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو کسی
ڈبے میں بند کر دیا گیا، ایسا نہیں ہے. شیطان بند ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کہ جو خون کا جو فلو ہے نا، جب آپ ایک وقت کا کھانا اسکپ کرتے ہیں تو آپ کا خون کا فلو میں بھی تھوڑی سی کمی آتی ہے، آپ کا میڈیکلی بھی بی پی تھوڑا سا لو ہو جاتا ہے، ہائی بی پی میں نہیں ہوتے آپ، رائٹ. تو جب شیطان خون کے ذریعے ہماری باڈی میں فلو کرتا ہے نا، تو وہ پھر اس طرح فلو نہیں کر پاتا اس طرح ایزیلی، تو وہ کم، پھر اس کی شدت کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں سائنٹیفکلی ہیں جو کہ روحانیات میں ہیں، جو لوگ سمجھ نہیں پا رہے. آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں سمجھ پا رہے. اینی ویز، تو اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں. تصوف کا امپورٹنٹ، تصوف کا ٹوٹلی تعلق ہے یونٹی آف ایگزسٹنس سے، وحدت الوجود سے. جتنی بھی چیزوں کی جو وجود ہے، جتنی بھی کریشنز کا، وہ تمام ہماری باڈی میں آلریڈی ہے. تو ہم جب اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں نا اس دنیاوی تھنکنگ سے اور مائنڈ سے، تو ہم آٹومیٹکلی پھر اس نیچر کی جو ہے نا فریکوینسی کے ساتھ میچ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم اس یونیورسل کاسمک پازیٹیو انرجی کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہماری باڈی کے جو سیلس ہیں یا ہارمونس ہیں وہ نیو ہارمونس ڈیولپ ہوتے ہیں، اور ہماری باڈی ہمارا مائنڈ کلیئر کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور ڈیفینیٹلی اس میں آپ کی بایولوجیکلی تو آپ کو تھوڑا فرق پڑے گا. آپ کا آکسیجن لیول بھی کم ہو سکتا ہے، آپ کی وائٹامنس کی ڈیفیشنسی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ روٹی پانی کے ساتھ کھائیں گے. آپ ظاہر سی بات ہے، آپ گوشت نہیں کھا رہے، آپ سبزیوں میں گزارا کر رہے ہیں یا دال میں گزارا کر رہے ہیں، تو وہ نیوٹریشنس آپ کو اس طرح تو نہیں مل پائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا نا، تو وہ بیسکلی من جو تھا وہ ایک قسم کی اوس تھی، جس کی وہ بریڈ بنا کے کھاتے، بریڈ بن جاتی تھی تو وہ اس کو کھاتے تھے. اور سلوہ میرے خیال سے تیتر کو بولتے ہیں یا بٹیر کو بولتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، پر یہ کسی پرندے کا گوشت تھا، ایک پرندہ تھا اس کا گوشت تھا. تو یہ بڑے کا گوشت جو ہم لوگ کھا رہے ہیں نا، یا پھر ہم جو دوسرے گوشت کھا رہے ہیں، یہ اللہ نے نہیں اتارے تھے. اللہ یہ بھی اتار سکتے تھے، جب دمبا اتار سکتے ہیں اوپر سے تو یہ بھی اتار سکتے تھے. نہیں اتارا نا، کوئی وجہ تھی اس کی. ٹھیک ہے، لیکن اب ہم کھاتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیا کہ آپ کھا سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہمیں باڈی پیوریفائی بھی کرنی پڑتی ہے، ہمیں 5 وقت نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، ہمیں شکر ادا کرنا ہوتا ہے اللہ کا اکارڈنگلی، رائٹ، تاکہ وہ تمام جو پارٹیکلس ہمارے پیٹ میں ہیں، ہماری پیٹ بھی ایک دنیا ہے. ٹھیک ہے ویورس، تو ہمارے پیٹ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، سائنٹیفکلی بتا رہا ہوں، میتھینل گیس پروڈیوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور میتھینل گیس پوری دنیا میں پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے کنٹینیوسلی. تو ہمارے پیٹ میں وہ جتنے بھی زندہ پارٹیکلس ہیں نا، جو اپنا نہ مردہ میں ہے نہ زندہ میں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے پیٹ میں اکٹھے ہوتے ہیں. پھر ہمارا پیٹ جب اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے تو دین وہ پھر واش آؤٹ ہوتا ہے معاملہ، اور ہم اس سے جتنی بھی انرجی ہے وہ اپنا ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. تو یہ باتیں آپ کو نہیں بتائی ہوں گی کسی نے آج تک، ظاہر سی بات ہے کوئی یہاں تک پہنچا ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اینی ویز، تو یہ ٹاپک میں اس لیے آپ کو بولا تھا، بہت لمبا ٹاپک ہے اور اس میں نا بیچ میں ڈیویشنز آئیں گی، لیکن آپ پورا فرام دی بگننگ ٹو دی اینڈ سنیں گے نا، تو آپ کو اس تصوف کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، سائنٹیفکلی اور اسپریچولی دونوں. ٹھیک ہے، تو اب جب ہم تصوف میں آتے ہیں تو بیسکلی ہم کیا کرتے ہیں، ہم روح قدوس میں آ جاتے ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. اسی لیے پھر ہم جب نماز پڑھتے ہیں یا ہم کوئی بھی دعا کرتے ہیں چلتے پھرتے، تو وہ بھی ہماری قبول ہو جاتی ہیں. جب ہم سوتے ہیں تو سوتے ہوئے بھی پھر ہم انہی محفلوں میں جائیں گے جہاں سے اس روح کا تعلق ہوگا. ٹھیک ہے، مطلب ہماری روح جتنی پیوریفائڈ ہوگی تو ہم سوتے ہوئے انہی محفلوں میں جائیں گے. صحابہ کی محفلوں میں ہوں گے، ان کی روحوں کی محفلوں میں ہوں گے، ایک بات بتا رہا ہوں، یا نیک روحوں کی محفلوں میں ہوں گے جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں. ٹھیک ہے، مدینہ میں ہوں گے، ہم خواب میں حج بھی کر رہے ہوں گے جس طرح رابعہ بصری نے کیا کہ خانہ کعبہ چل کے آ گیا. تو وہ خانہ کعبہ بیسکلی تصوف کے معنی میں آیا تھا، وہ ایسے ہی نہیں چل کے آیا تھا. ٹھیک ہے ویورس، اور اگر ہم اس میں پیوریفائڈ نہیں ہوگی ہماری روح، تو پھر ہماری روح وہیں جائے گی نا جہاں سے وہ بلونگ کرتی ہے. پھر وہ کہاں جائے گی؟ وہ قبرستانوں میں جا رہی ہوگی، یا پھر وہ اس دنیا میں ہی کہیں گھوم رہی ہوگی. ٹھیک ہے نا، اور وہ پھر وہ اس ہائر لیول پہ نہیں جا پائے گی. ٹھیک ہے، یہ مائنڈ میں رکھیں.
اچھا، روحوں کا میں ایک تعلق آپ کو بتا دوں، روح کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتی ہیں. تو جو لوگ خواب میں شکلیں دیکھتے ہیں نا، اور شکلیں دیکھ کے پھر وہ ایک دوسرے سے آ، رابطہ کرنا چاہتے ہیں اچھائی کے لیے یا برائی کے لیے، تو ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے. اگر کنٹینیوسلی آپ 2-3 دفعہ کسی شخص کی شکل دیکھیں، 3 دفعہ میں تو کہتا ہوں اگر آپ دیکھتے ہیں، رائٹ، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ نہیں یار، دیر مسٹ بی سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو دیٹ پرسن. ٹھیک ہے. نہیں تو خواب میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے نا، امپورٹنس جس چیز کی ہوتی ہے خواب کی، کسی بھی خواب کی تعبیر میں، ویسے تعبیر کرنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے کہ برے خوابوں کی تعبیر نہیں ہونی چاہیے، یا برے خوابوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر خواب میں آپ اپنے خواب کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو آتا، اور آپ نے کوئی چیز آپ کو اس میں اریٹیٹ کری ہے نا، تو آپ نے بہت، اگر اس میں چیز، اگر آپ نے کوئی چیز یاد کرنے والی ہے، یا آپ نے کوئی پیٹرن سمجھنا ہے اس کا، تو وہ آپ جگہ کے حساب سے سمجھیں. ٹھیک ہے. شکلوں پہ مت جائے گا، کیونکہ یہ جو اسپرٹس ہیں نا، یہ کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، رائٹ. یہ ان کو دی گئی ایک اللہ کی طرف سے ان کے پاس یہ ایک ہے معاملہ کہ یہ کسی بھی انسان کی، کسی بھی جانور کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ اپنا جگہ کی جو پلیس کی ہے نا، پلیس کی امپورٹنس رکھیے گا، شکلوں پہ مت جائے گا. نہیں تو آپ اپنے والد سے نفرت کرنے لگ جائیں گے، یا اپنے بھائی سے نفرت کرنے لگ جائیں گے، اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگ جائیں گے، اپنی اولاد سے نفرت کرنے لگ جائیں گے. اور پھر اللہ معاف کرے، لوگ تو اس میں بھی جا سکتے ہیں کہ وہ پھر وائلنس کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے جن کو اس چیز کا، خوابوں کا، جو خوابوں میں جو بلیو کر رہے ہیں نا، اس چیز کو بڑا مائنڈ میں رکھیں. تو اس لیے جن کو اس قسم کے خواب آتے ہیں نا کہ وہ 6 جیٹ آ رہے ہیں اور وہ تباہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا کہیں پہ بم پھٹ رہا ہے، یا پہ کہیں پہ جنگ ہو رہی ہے، ایسے خوابوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے. بھلے وہ سچ ہوں، سچ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے، لیکن کوشش کریں ایسے خوابوں کو ڈسکس نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام چیزیں ہونی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نہ تمام علم نہیں دیا، یہ میں کلیئر کر دوں. ٹھیک ہے ویورز، تو یہ مائنڈ میں رکھیں. ایسے کہہ دیا میں نے، تو یہ میں نے ایسے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں، ٹھیک ہے، یہ قرآن میں بھی آئی تھنک ہوگا، لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے فی الحال، اب تک سنا تھا میں نے. اینی ویز، اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو وہ کسی کو بھی معاف کر سکتے ہیں، رائٹ. یہ بات آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ کسی شخص سے نفرت نہ کریں، اس کے عمل سے اختلاف کریں. اگین میں یہ بات بول رہا ہوں، عمل سے اختلاف کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس شخص کی آئیڈینٹی سے نفرت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آئیڈینٹی اللہ نے بنائی ہے. اگر آپ اس کی آئیڈینٹی سے نفرت کریں گے تو بیسکلی آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز سے نفرت کر رہے ہیں. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ پانی ہو سکتا ہے، مٹی ہو سکتی ہے، ہوا ہو سکتی ہے، جانور ہو سکتے ہیں، انسان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، جنات ہو سکتے ہیں، فرشتے ہو سکتے ہیں، اینی تھنگ. ٹھیک ہے ویورس. تو یہ مائنڈ میں رکھیں. تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی چاہیں نا، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس دنیا کو ختم ہی نہ کریں، لیکن یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم نہیں ہو رہی. یہ دنیا کا جو ایک نیچرل نظام ہے نا، اس کے مطابق جو ہے یہ دنیا ڈیپریشیٹ ہو رہی ہے، کیونکہ اس کا کام ہے بیسکلی اپنی اسٹیٹ کو چینج کرنا، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو لیکن اس کو بچا سکتے ہیں، دنیا کو بچا سکتے ہیں، لانگ لاسٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس چیز میں ایک الگ معاملے میں ہم چلے جائیں گے، اس چیز میں نہیں پڑھوں گا. تو تصوف کا معاملہ ویورس آپ سمجھیں، تصوف کی ایگزسٹنس ہے. تصوف میں جب آپ جاتے ہیں تو بیسکلی آپ مومنوں میں آ جاتے ہیں، رائٹ. لیکن مومنوں میں آپ تب آئیں گے جب آپ تصوف کے ساتھ آپ کو پھر دنیاوی ذمہ داری بھی لے کے چڑھنی ہوگی. لیکن فار ون ٹائم، ایک دفعہ آپ نے اپنے آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا. دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ میں گئے تھے، غار ہرا میں، وحی کے لیے. وہ چاہتے تھے ان کو گھر میں بھی وحی آ جاتی نا، لیکن ڈسٹریکشنس تھیں، نیگیٹو انرجیز تھیں اراؤنڈ. پازیٹیو انرجیز
جو ہیں وہ وہاں پہ آتی تو نیگیٹو انرجیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں جاتی داخل ہوتی، اور ان کو وہ پازیٹیو انرجیز کو ایبزارب بھی نہیں کرنے دیتی، ٹھیک ہے نا. موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام بھی گئے اوپر پہاڑ پہ، رائٹ. اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، چاہتے تو کہیں اور بھی ہو جاتے ہیں، چاہتے تو اپنے گھر میں ہو جاتے ہیں، اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے. ایک بات ہے نا، اللہ تو تعالیٰ تو چلتے پھرتے آپ سے کلام کر سکتے ہیں، رائٹ. تو اس چیز کو سمجھیں، یہ ایک طریقہ ہے جو ان سین ریلمز کا بنا ہوا ہے. ان تمام طریقوں میں نا ایک راز پوشیدہ ہیں. وہ راز مجھے بھی پراپرلی نہیں پتہ، لیکن جتنے میں گزر چکا ہوں کہ میں خود 12 میٹر اسکوائر کے کمرے میں جب بند رہا ہوں نا، تو پھر مجھے چیزیں آنا سٹارٹ ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. شیطانی چیزیں بھی آئی ہیں، اور پھر روحانی چیزیں بھی آئی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد خود بھی آئی ہے، ٹھیک ہے. فرشتوں کا میں نہیں کہہ سکتا بھائی، کیونکہ فرشتے نہ پیغمبروں کے ساتھ پیغمبروں کے لیے آتے تھے، سمپل سی بات ہے. اس کے علاوہ فرشتے یہ جو آپ کی لیلۃ القدر ہے اس میں نازل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو روحانی جو جو نیک جن آپ کہہ سکتے ہیں، یا روح قدوس آپ کہہ سکتے ہیں، رائٹ. وہ سب کا جو ہے نا وہ انٹریکشن میرا ہوا ہے. اب آپ اس کو کچھ بھی بولیں ویورز، ہیلوسینیشن بولیں، ڈیلیوژن بولیں، میں اس بارے میں کچھ آپ سے نہیں ڈیبیٹ کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اس سچویشن سے گزرے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے جو ایک پروسیس ہے نا وہ سب سائنٹیفکلی ہے. ان سب کا تعلق آپ کی انرجی سے ہی ہے، کاسمک انرجیز سے. یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں، ٹھیک ہے. اور کیمیکل کمپوزیشن سے، رائٹ. تو جب بھی ہماری باڈی میں کیمیکل چینجز آتے ہیں نا، تو ہم بیسکلی ان انرجی سے کنیکٹ ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو بالکل مائنڈ میں کلیئر کر دوں. تو اینی ویز، تصوف ویورس آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کیا ہے. اور پلیز اس کو جو بھی کہتا ہے نا تصوف جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا تصوف کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، غلط کہتا ہے. اب اس میں ایک ویڈیو الگ سے بناؤں گا جس میں صرف یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ کیا بزرگان دین جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کی بیعت لیں، رائٹ. اس پہ ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے. لیکن لوگ عقیدت میں کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے لوگ اپنے آپ کو اتنا پیوریفائی نہیں کر پاتے نا، وہ روزمرہ کی زندگی میں اتنے انوالو ہوتے ہیں. وہ پھر جب بیعت لے لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ ایک شیلٹر لے لیتے ہیں. وہ شیلٹر بھی ان کو گڈ کی صورت میں ہی ملتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. شیلٹر ان کو گڈ کی صورت میں ہی ملے گا. لیکن آپ اس چیز کو سمجھیں نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے بیعت لے لی نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پڑھ لیا، اہل بیعت میں ہم آ گئے، رائٹ. امتی میں ہم آ گئے. تو اب اس میں تو ہمیں کسی اور کی بیعت لینے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ. اب بیعت کا ایک الگ ٹاپک میں آپ کو بنا دوں گا، لیکن بیعت کا مطلب گھر کا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مائنڈ میں رکھیے گا. تو بہت سارے لوگ آپ کو اپنے اپنے کانٹیکس کے اپنے اپنے کانسیپٹس اپنے اپنے کانٹیکس کے مطابق آپ کو بتائیں گے بیعت کے کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے ویورس. لیکن اس میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، رائٹ. تو اب میں آپ کو ایک چیز یہ کلیئر کر دوں، آپ تصوف میں کنٹینیوسلی نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ آپ کو بیسکلی اس شریعت کو جو ہے نا وہ فالو کرنا ہے، بینگ اے مسلم، رائٹ. تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میں بالکل ہی دنیا کو کٹ آف کر دوں اور بالکل ہی روحانیت میں چلا جاؤں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان کو پراپرلی فالو نہ کروں، تو یہ الاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے ویورس. ایسا الاؤ نہیں ہے. یہ میں آپ کو روحانی پیغام دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ کتابوں میں کیا لکھا ہے، لیکن یہ الاؤ ہی نہیں ہے. جب آپ نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، تو آپ کو شریعت کے احکامات کو، اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق لے کے چلنا پڑے گا. نمازوں کو جتنا قائم کر سکتے ہیں قائم کر کے چلنا پڑے گا. حقوق العباد کو لے کے چلنا پڑے گا. حقوق اللہ تعالیٰ جو ہیں حقوق اللہ کو لے کے چلنا پڑے گا. اور جو اسلام کے 5 ارکان ہیں ان کو پورا کرنا پڑے گا. توحید، روزہ،
توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. پھر آپ کو ان کو فالو کرنا پڑے گا، رائٹ؟ یہ مائنڈ میں رکھیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، میسیج دینا بہت امپورٹنٹ تھا، تاکہ ایسا نہ ہونا کہ آپ تصوف میں ہی پھر انوالو ہو جائیں، کیونکہ اس کا مزہ ہی ایسا ہے نا. یہ جب ایک دفعہ آپ کو مل جاتا ہے نا، اس کی اسپریچول کنیکشن آپ کا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اتنے ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پھر جو ہے وہ ایک پھر آپ دنیا میں انوالو نہیں ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب کہ ایسا نہیں ہے. ہر کوئی پیس چاہتا ہے، رائٹ؟ لیکن ہم دنیا میں ہمیں سارا پیس دنیا میں نہیں ملے گا، یہ مائنڈ میں رکھیں. دنیا ایک امتحان ہے اور ہمیں اس امتحان کو پورا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ مائنڈ میں رکھیں. تو ویورز، اب یہ ہے کہ مجھے یہ پیغام آیا تھا، سوتے ہوئے ہی آیا تھا، تو میں نے اس کو لکھ لیا تھا. یہ مجھے آیا تھا اسپرٹس کی طرف سے، آیا تھا اللہ کے حکم سے آیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مجھے آیا ہے 30 مئی 2023 کو یہ مجھے پیغام آیا تھا، اور 12:36 AM، مطلب بالکل صبح مطلب رات ہوتی ہے نا، بالکل 12:36 AM پہ مجھے یہ پروگرام یہ پیغام آیا تھا. تو یہ میں آپ کو بالکل کلیئر بتا دوں ویورز، دیکھیں آپ مجھ سے نفرت مت کریے گا پلیز. میں ایک انسان ہوں آپ کی طرح، شر کے ساتھ ہوں. اللہ سے محبت کرتا ہوں، انسانیت سے محبت کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ میرا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، رائٹ؟ لیکن جو سچ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اسپرٹس کے تھرو مجھے پیغام ریسیو ہوا، اللہ کے حکم سے ہوا، کیونکہ اسپرٹس بغیر اللہ کے حکم کے کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اور اگر میں اس کو ببلیکل نمبر، ایک نمبر ہوتا ہے، اس نمبر میں ڈیریویٹ کرتا ہوں نا نیومرولوجی کے مطابق، تو یہ پیغام کا نمبر بنتا ہے 6. تو 6 نمبر بیسکلی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. مطلب یہ پیغام اللہ تعالیٰ شیطان کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجھے ملا ہے وہ جنات کی طرف سے ملا ہے، اور شیطان کے لیے ہے یہ پیغام، ٹھیک ہے؟ جو ہم سب کے ساتھ ہے. تو اس کو سن لیں. وحدت الوجود اس کا عنوان ہے، ٹائٹل. اور میں اب اس کو پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ لفظ جو ہے نا، یہ لفظ میرے نہیں ہیں، یہ سب اسپرٹس کے تھرو ہی مجھے لفظ ملے ہیں، کیونکہ میں کوئی شاعر تو ہوں نہیں. میرا ٹوٹلی تعلق بیسکلی ایویشن سے میرا بیک گراؤنڈ ہے، شاعر تو میں نہیں ہوں. تو اب میں پڑھتا ہوں اس کو. وحدت الوجود. ہر تاریخ میں سیاہی ہے، ہر تاریخ میں سیاہی ہے، مطلب انک، ہر تاریخ میں انک ہے، ہر تاریخ میں لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ ہر تاریخ میں سیاہی ہے، ہر پردے میں سچائی ہے. جو بھی انسین ورلڈ ہے نا، اس میں سچائی ہے. ہر تاریخ میں سیاہی ہے، ہر پردے میں سچائی ہے. کن ہے فیا کن، ہر لفظ میں الہی ہے، ہر لفظ میں اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہر شاخ میں یکسانیت ہے، ہر شاخ میں یکسانیت ہے، ہر تین میں شیطانیت ہے. اب یہ 3 قرآن والا 3 ہے، ٹھیک ہے؟ جس کا مطلب ہے کلے. ہر 3 میں شیطانیت ہے، ہر شاخ میں یکسانیت ہے، ہر 3 میں شیطانیت ہے. شیا ہے 3 اسود، ہر سانس میں انسانیت ہے، ٹھیک ہے ویورز؟ شیا ہے 3 اسود کا مطلب کیا ہے؟ شیا کا مطلب ہے حقدار کا، اور 3 اسود کا مطلب ہے سیاہ گارا، مطلب سیاہ کیچڑ. تو سیاہ کیچڑ کا حقدار جو ہے وہ حقدار ہے سیاہ کیچڑ کا، اور ہر سانس میں انسانیت ہے، ہر سانس میں انسانیت ہے. مطلب شیطان حقدار ہے
سیاہ گارے کا حقدار شیطان ہے، ٹھیک ہے؟ ہر سانس میں انسانیت ہے، کیونکہ یہ پیغام شیطان کے لیے نا، اس لیے ہر مومن میں لبیک ہے، ہر طالب میں قریش ہے۔ مطلب قریش جو ہے وہ ایک طالب ہے، ٹھیک ہے؟ تو قریش میں جتنے بھی ہیں اس میں طالب ہے، طلب کرنے والے ہیں۔ ہر طالب میں قریش ہے، حمد ہے ذکر محمد، حمد ہے ذکر محمد، ہر نفس میں بیت ہے، ٹھیک ہے ویورس؟ تو تصوف میں جب کوئی آ جاتا ہے نا بیسکلی، تو وہ اس نفس میں بیت، اس نفس کو بیت کے ساتھ شامل کر لیتا ہے۔ روحانی بیت کی بات کر رہا ہوں، یہ اصل مقصد ہے اہل بیت کا، یہ مائنڈ میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ وحدت الوجود، ہر تاریخ میں سیاہی ہے، ہر پردے میں سچائی ہے، کن ہے فیا کن، ہر لفظ میں الہی ہے، ہر شاخ میں یکسانیت ہے، ہر تین میں شیطانیت ہے، شیا ہے تین اسود، ہر سانس میں انسانیت ہے، ہر مومن میں لبیک ہے، ہر طالب میں قریش ہے، حمد ہے ذکر محمد، ہر نفس میں بیت ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ویورس بس ویڈیو یہاں پہ ختم کروں گا۔ تو جو بھی پلیز، جو بھی آپ کو جو ہے نا تصوف کے بارے میں یا یونٹی آف ایگزسٹنس کے بارے میں آپ کو بولتا ہے کہ یہ تو باباؤں جو ہیں وہ باباؤں نے کوئی خدمت نہیں کی، بھائی باباؤں نے خدمت کی، اللہ کے حکم سے کی، ٹھیک ہے؟ ان کے نیک اعمال ان کے ساتھ، آپ بھلے نہ مانیں، یہ آپ کا عقیدہ، لیکن آپ توہین نہیں کر سکتے ان کی، ٹھیک ہے؟ یہ مائنڈ میں رکھیں۔ آپ ایک اس شخص کی بھی توہین نہیں کر سکتے جو مسجد میں ایک وقت بھی نماز پڑھنے آ رہا ہے نا، ایک وقت بھی نماز پڑھنے مسجد میں آ رہا ہے، آپ اس شخص کی بھی توہین نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے یہ تو نماز نہیں پڑھتا اور یہ باتیں کر رہا ہے، ایسا نہیں کر سکتے آپ کو حق ہی نہیں ہے نا، کیونکہ اس کی نماز اللہ کے لیے، آپ کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب بھی کوئی مسجد نماز پڑھنے جا رہا ہے یا نماز پڑھنے کے قابل ہے، یہ مائنڈ میں رکھیے گا یہ اللہ توفیق دے رہا ہے، ہماری بساط نہیں ہے کہ ہم نماز اپنی مرضی سے پڑھیں، یہ اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے۔ تو آپ کوئی نہیں ہوتے کسی بزرگ کو، کسی بابا کو یا کسی عام آدمی کو بھی یہ کہنے والے کہ یہ تو شے ہی کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ ضرور بولیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں، ان کی شریعت کو مانیں، ٹھیک ہے؟ اب مجھے نہیں پتہ یہاں پہ لوگوں کے کیا ایجنڈے، رائٹ؟ لیکن جو اسپرچولی ایک بات ہے وہ سمپل سی ہے کہ محبت کریں، امن پھیلائیں، سچائی کو پھیلائیں، امن کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے ویورس؟ تو پلیز ٹھیک ہے ویورس، تو پلیز ویڈیو کو شیئر کریے گا، اور سمجھ میں آئے تو لائک کرے گا، اور اس کو نوٹیفیکیشن بیل دبا دیجیے گا، کیونکہ یہ جو اسپریچول میسیجز میرے پاس آئے ہیں، ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں، اور جن چیزوں سے میں گزر چکا ہوں، تو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں اس کو شیئر کروں اور ہم اس کو شیئر کریں اللہ کے حکم سے، محبت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور امن کے ساتھ، اور جس کا جو بھی معاملہ ہے اس کی ہم عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، رائٹ؟ بٹ دیکھیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دائرہ اسلام سے کوئی اس طرح خارج نہیں ہو سکتا جب تک وہ کلمے میں ہے، ٹھیک ہے ویورس؟ یہ مائنڈ میں رکھیں۔ اور آپ فرقوں کا جو معاملہ ہے وہ اس پہ ایک الگ ویڈیو میں بناؤں گا، ٹھیک ہے ویورس؟ تو اگر کسی نے میسج پاس بھی کرنا ہے نا تو وہ محبت کے ساتھ کرے، سچائی کے ساتھ کرے اور امن کے ساتھ کرے، ٹھیک ہے ویورس؟ تو پلیز اس کو شیئر کریں۔ میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری کوئی لفظ اچھے نہ لگے ہوں، کسی کو کسی کی دلداری ہوئی ہو تو پلیز مجھے معاف کریے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے انشاءاللہ، آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حافظ۔